السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اهتماما به وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، شورا اکرام، خطبہ اعظام، حفاظ و قراء کرام، اور ہمارے سامنے دور تک بیٹھے ہوئے برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام حب اہل بیت کے اظہار کا پروگرام ہے، جس میں ہم اپنی پوری بیداری کے ساتھ آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اظہار محبت کے ذریعے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے اجلاس کے محترم ناظرین، نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ شعر و سخن سے سجا کر بہترین لب و لہجے میں اس پروگرام کو حسن ترتیب کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔
آپ نے مسلسل منقبت اور نعت کے اشعار سماعت فرما کر اپنے آپ کو خوب محظوظ فرمایا ہے۔ میں حاضر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہندوستان کا نامور خوش ترنم شاعر جناب ممتاز ٹانڈوی صاحب، جنہوں نے فرمایا کہ اب وہ ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن بٹوارے کے بعد پڑوسی ہوئے ہیں، پہلے ہم دونوں ایک میں تھے۔ آج کل حال یہی ہوتا ہے کہ جب دو بھائی بانٹ لیتے ہیں تو بھائی نہیں، افسوس کی پڑوسی ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر بھی ٹھیک تھا اگر سنت والے پڑوسی ہوتے ہیں۔ یہ تو رقابت والے، عداوت والے پڑوسی بن جاتے ہیں۔ ہم دونوں کے بارے میں مت سوچئے گا، میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے سماج کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے اس اسٹیج کو اپنے مقدس وجود سے سرفراز فرما رہے آبروئے اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ الحاج ارشد خان صاحب قبلہ، جی بے شک بے شک، اپنے روئے زیبا کے دیدار سے ہمیں اور آپ سب کو بہرور فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر کو دراز فرمائے، تمام علماء اہل سنت اور محبان اہل بیت کی عمروں میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے بیٹھنے کے ساتھ ہی مائک ماسٹر کو کچھ پریشانی ہو گئی ہے، مجھے تو نہیں معلوم، مگر آپ حضرات ضرور ان کا قبیلہ جانتے ہوں گے۔ جی جی جی، ہمیں یقین ہے کہ یہ بھی محبان اہل بیت سے ہی ہیں۔ جی بے شک بے شک بے شک، آپ برا مت مانیے گا، ہمارا آپ کا رشتہ گہرا ہے، اس لیے ہمیں کچھ کہنے کا حق ہے۔ جی بے شک، وہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک حالت پر چھوڑ دیجئے، جو لوگ موجود ہیں انہیں میری آواز پہنچ رہی ہے۔ ہم رٹی رٹائی تقریر کرنے کے عادی نہیں، جتنی بار آپ چھیڑیں گے وہ مائک نہیں ہوگا، میرے دل کا تار ہوگا۔ جی بے شک، اتنی دیر سے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے ٹریکس ڈھونڈ رہے ہیں، مگر وہ سگنل ادھر سے ادھر کر دے رہے ہیں۔ حضرات، پرلطف ماحول میں آپ بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور یہ ہنسنا صرف اس لیے تھا تاکہ نیند کا خمار آپ کے ذہن سے اتر جائے، جی، اور آپ اپنے تمام رعنائیوں کے ساتھ بیدار ہو جائیں، اور آپ کی سماعت کا ذوق بھی بیدار ہو جائے۔ حضرات گرامی، تقریریں روز ہوتی ہیں، جلسے روز ہوتے ہیں، علماء آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں، شعراء آتے ہیں، اور اب تو ان کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے جیب میں ساتھ ساتھ پھرا کرتے ہیں۔ جی بے شک بے شک، جب جہاں چاہتے ہیں، جس مفتی صاحب کو چاہتے ہیں، انگلی سے اپنے حرکت دیتے ہیں، خود جانے کی ضرورت نہیں، اپنے تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آ دھمکتے ہیں۔ اور اب تو آپ کسی عالم ربانی کو پہچاننے کے بھی روادار نہیں ہیں، صرف انہی علماء کو پہچاننے لگے ہیں جو آپ کے دل کو نہیں دھوتے ہیں بلکہ آپ کے دل کو جوڑتے ہیں، جو آپ کے گھر نہیں ملتے ہیں
بلکہ آپ کے یوٹیوب پر ملتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ ہم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہیں، کس کو مخاطب کر رہے ہیں، ہمیں مخاطب کون کر رہا ہے۔ ہر آدمی سے دین نہیں سیکھا جا سکتا ہے۔ سرزمین کربلا پر دونوں جانب اسلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، دونوں جانب نماز کے لیے اذانیں ہوتی تھیں، دونوں جانب تکبیریں ہوتی تھیں، دونوں جانب مصلے بچتے تھے۔ اب تو کوئی داڑھی رکھتا ہے اور زیادہ تر لوگ بے ریش ہوتے ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ پورے مجمع یزیدی میں کوئی ایک یزیدی بھی ایسا نہیں تھا جو داڑھی نہ رکھے رہا ہو۔ ارے اس میں بیشتر صحابہ کی اولاد تھی، بے شک بے شک، اس میں بیشتر صحابہ کی اولاد تھے، اور ان کا کمانڈر عمرو بن سعد عظیم الشان صحابی رسول فاتح کسریٰ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند تھا۔ بے شک بے شک۔ آپ قریب آ کر سنیے تاکہ آپ کے دل کی دنیا میں ہلچل پیدا ہو۔ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ حسین کی جنگ کفر و شرک سے نہیں تھی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کو ٹوکتے، ان کو روکتے، ہمیں کربلا میں آؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کربلا میں آؤ۔ اپنے جذبات کے تار و پود کو چھیڑو۔ جی بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں حسینی ہوں۔ جی حسینی ہونا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ خادم حسین بھی اگر کوئی بن جائے تو کمال کا بزرگ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ جس نے چاہا نعرہ لگا لیا، جس نے چاہا بانگ بلند کر دی، مگر اس کے لیے تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کیا ہے اسے پہچاننا پڑے گا۔ شکلوں اور صورتوں کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا، نمازی ہونے کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا، لباس کی بنیاد پر نہیں پہچانا جا سکتا، چہرے کی بنیاد پر نہیں پہچانا جا سکتا۔ اس کا معیار ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ بے شک۔ ابھی چند دنوں پہلے میں آپ کے ہاں حاضر ہوا تھا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ چپ نہ رہا کیجئے، درود شریف پڑھا کریے۔ ہم جب کہیں ہمارے نبی نے فرمایا تو آپ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کی محبت کا پتہ چلے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ پیسہ جو نہیں تقسیم کرتا وہ بخیل نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ بخیل نہ بنیے، بخیل نہ بنیے، نیکوکار بنیے، سخی بنیے، تاکہ جہنم کے نہیں جنت کے حقدار ہو جائیے۔ آئیے عہد کیجئے کہ جب بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے تو ضرور درود پڑھیں گے۔ جی بے شک، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ درود پڑھتے ہیں، آپ ہیں بہت سے خطبہ شعراء جو اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں پوری تقریر زور زور تمام تر آواز اور طاقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی
مگر جب درود شریف پڑھنے کا موقع آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم مانے کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں. جب بھی آپ کہیے تو کیا کہیں گے؟ زور آواز سے کہیں گے وہاں تک. کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. صاف ستھرا کہیں گے. حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا اور آپ سے پوچھ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ دونوں طرف نماز پڑھنے والے لوگ موجود تھے. دونوں طرف اسلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود تھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے لوگو، ہر انسان کی محنت کا بدلہ ہوتا ہے. بے شک. ہر احسان کا بدلہ ہوتا ہے. کرم فرمائیوں کا صلہ ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو برپا کیا، ہدایت کی راہ دکھائی، نور کے پہاڑوں تک پہنچا دیا، اندھیروں سے اجالوں تک آپ کو کھینچ کر لے آئے. فرماتے ہیں ہمیں ہماری اس احسان کا، ہماری اس محنت کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم ہرگز بدلہ نہیں چاہتے. اللہ فرماتا ہے آپ اعلان کر دیجئے. نبی نے اعلان کر دیا ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ان سے مودت کرو، ان سے الفت کرو، ان سے چاہت پیدا کرو. زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہاں تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ نبی نے محبت کا تقاضا فرمایا اس لیے نہیں کہ صرف بدلہ ہے، اس اجر ہے، اس محنت کا، اس مشقت کا، اس احسان کا، اس رحمت کا، اس رافت کا، اس عنایت کا، بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اعلان کر رہی ہے کہ میزاب رحمت اور حتیم کعبہ کے درمیان اگر کوئی انسان کھڑا ہو جائے، شب و روز عبادت کرتا رہے، اس کی زندگی میں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی بدکاری نہ ہو، کوئی سیاہ کاری نہ ہو، لیکن وہ میرے آل سے نفرت کرتا ہو تو اس کا مقام جنت نہیں جہنم. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حق ہے بے شک. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ایمان کی پہچان ہے آل نبی سے محبت. بے شک. اسی لیے صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے. روایت کرتے ہیں ہم بھی ایمان پہچاننے کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے. اگر کسی انسان میں شبہ ہوتا تھا، یہ آپ کے کمیٹی کے صدر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ہم نسخہ دے رہے ہیں. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے انہوں نے سوچا کہ پروگرام پکا ہے کہ نہیں پکا ہے. سید صاحب نے فون کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آج کل مولانا لوگوں کا یہی حال ہے، کچا پکا چلتا ہے. ہاں کچا پکا چلتا ہے. کہتے ہیں جناب شعراء اور علماء نذرانے مانگتے ہیں، جب بینک میں ڈال دو تب آتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسے مولانا ہو گئے. ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے. بے شک، بے شک. اس شاعر کو بلاتے کیوں ہو جو نبی کی نعت بیچتا ہے؟ بے شک، بے اس شک. مقرر کو بلاتے کیوں ہو جو دین کی تبلیغ فروخت کرتا ہے؟ بے شک، بے شک. غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے اس لیے کہ آپ عالم نہیں بلانا چاہتے ہیں، آپ شاعر نہیں بلانا چاہتے ہیں، آپ ایکٹرز کے دیکھنے کے عادی ہیں.
ایکٹنگ کرنے والے کو بلاتے ہیں جو آپ کو آپ کے ذوق کے مطابق لطیفہ سنائے، آپ کے مزاج کے مطابق گنگنا کر دکھائے۔ نہ پڑھنے والے کو کوئی ثواب ملتا ہے، نہ سننے والے کو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ مجلسیں دین کی تبلیغ کے لیے بنی ہے۔ جو مولوی نذرانہ طے کرتا ہو اس سے کہیے مولوی صاحب دین بیچنا بند کیجئے، دکان کھول لیجئے۔ بے شک، زندہ باد۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب دین سننے کے لیے عالم کو بلاتے ہیں، جب نام کمانے کے لیے، محلے میں دکھاوا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے آپ جلسہ کریں گے، تب عالم نہیں آئے گا، نچنیا آئے گا، بے شک، بے شک، پیسہ ایڈ کے چلا جائے۔ بے شک، زندہ باد۔ مقابلہ اس میں کیجئے۔ ہمارے عالم نے ہماری مجلس میں تقریر کیا تھا تو اس کے حرف حرف پر ہم نے عمل کیا تھا، اپنی مسجد کو سجدوں سے بھر دیا تھا، اپنے چہروں کو داڑھی سے منور کر لیا تھا، اپنی گردنوں کو حسین کے نام پر جھکا دیا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا آپ کیسے پہچانتے ہیں یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ تو کہا ہم مولا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے، یا اگر مولا نہ آئے تو ان کا تذکرہ کر دیا کرتے، چہرے کا زاویہ دیکھ لیتے تھے۔ اگر حال نبی داماد پیمبر کو دیکھ کر، انہیں سن کر چہرے پہ نور آ جاتا تو ہم یہ سمجھ لیتے یہ ایمان والا ہے، اور اگر اس کے پیشانی پہ بال آ جاتا، چہرہ سکڑ جاتا، رونق ختم ہو جاتی تو ہم یقین کر لیتے یہ ایمان والا نہیں، بے ایمان۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔ بے شک، زندہ باد۔ حضرات گرامی، معمولی بات نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام میں دیکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں اور صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر تم نے صحابہ کو مانا نہیں تو اہل بیت کی فضیلت کہاں سے لاؤ؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، زندہ باد۔ جتنی حدیثیں ہیں سب صحابہ بیان کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کون ہے؟ کاتب وحی ہے، حافظ قرآن ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آخری دیدار کیا ہے اور نماز جنازہ پڑھ لی ہے۔ اپنے کمرے، اپنے حجرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، آخری بار دیدار کیا، نماز جنازہ پڑھی، کمرے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بے شک، بے شک، سبحان اور اللہ، حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بے شک، بے شک، عمر میں کم ہے مگر رتبہ بڑا اونچا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ حضرت زید بن ثابت یہ کبار صحابہ کرام میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اپنے نماز جنازہ سے فارغ ہو کر باہر آئے تو کیا دیکھا؟ نگاہ ڈالی کہ حضرت عبداللہ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، ایمان کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ دستور کہاں ہے؟ طریقہ کہاں ہے؟ کون ہے وہ؟ عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، سید المفسرین ہیں وہ، افقہ صحابہ ہیں وہ، تمام صحابہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مگر ہمارے سماج کی طرح نہیں تھا۔ علماء کو دیکھا، دادا کو دیکھا، چاچا کو دیکھا، جیسے چاہا اٹھلاتے، گاتے، بولتے، پان کھاتے، تھوکتے چلے گئے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ
جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ادب جھلکنا چاہیے۔ دیکھا کہ حضرت عبداللہ لگام پکڑ کر کھڑے ہیں، فوراً کہا اے عبداللہ یہ کیا کرتے ہو، شرمندہ نہ کرو، چھوڑ دو لگام کو۔ حضرت عبداللہ فوراً فرمانے لگے ایسے ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہمارے بڑے جب باہر جائیں، اندر جائیں، ان کے گھوڑے کھڑے ہوں تو آزاد نہ رہیں، ان کا انتظار کریں ہم، ان کا استقبال کریں ہم، ان کے گھوڑے کی لگام تھامیں ہم۔ رونے لگے زید بن ثابت صحابی رسول کے ہاتھ سے لگام لیا اور مصافحہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ کا ہاتھ چوم لیا۔ عبداللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آل بیت مصطفیٰ کا ادب۔ رسول اللہ نے اسی بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیے آپ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ پتہ چلے کہ اے محبان اہل بیت کا حسین مجموعہ۔ بے شک بے شک یہی ہمیں نبی نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کس قدر تربیت اور ٹریننگ فرمائی ہے، کیسی عجیب ٹریننگ ہے۔ ہم اس دنیا میں ایمان والوں کو کیسے پہچانیں گے، ان کی شناخت کیسے ہوگی، ہم کیسے جان سکیں گے یہ ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پہچاننا ہوتا تھا تو ہم اہل بیت کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ روایت ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یحمل الحسنین الکریمین علی عاتقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پر، اپنے کاندھے پر حسنین کریمین کو اٹھائے پھرتے تھے۔ بے شک بے شک دادا اور نانا کو بہت پیار ہوتا ہے، بے شک بے شک، اور اکثر نواسا تو اسی میں بیکار ہوتا ہے۔ ننیحال آ جاتا ہے تو پھر نانی کسی خطا پر ٹوکنے نہیں دیتی ہے۔ بے شک 2 دن کے لیے آیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے دیہات میں مشہور کر دیا، ارے ماموں ہو، بھانجے کو مارنا نہیں، بڑھاپے میں ہاتھ کانپے گا۔ بے شک نانا کو نواسے سے بڑا پیار ہوتا ہے، یہ ایک فطری پیار ہے۔ مگر حسنین کریمین سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیار تھا، جو لگاؤ تھا، جو محبت تھی، جو الفت تھی، جو چاہت تھی، وہ صرف فطری نہیں تھی، کچھ اور بھی تھی۔ بے شک بے شک، ننھے بچے ہیں، ظاہر ہے کاندھوں پر بڑے بچوں کو تو اٹھایا نہیں جا سکتا، اور اٹھایا جانا جائز بھی نہیں ہے۔ بے شک بڑے کم عمر ہوں، بڑے چھوٹے ہوں، تبھی کاندھے پہ اٹھایا جاتا ہے اور اٹھایا جا سکتا ہے، اور تبھی اٹھایا جانا جائز بھی ہے۔ بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسنین کریمین بہت ننھے منھے بچے تھے۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ علی الیمنی، داہنی طرف حضرت حسن بیٹھے ہوئے، بے شک، اور بائیں طرف حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھ لیا، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ،
ہم نے ان کو تو دیکھ لیا، مگر یہ بتائیے ان کے حقوق کیا ہیں؟ آگے بھی کچھ ہے ہمارے لیے؟ ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، بے شک بے شک، اللہم انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہم احب من احبہما، بے اے شک اللہ تو ان سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں محبت کرتا ہوں اے اللہ ان دونوں سے، بولیے ان دونوں سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، آگے ارشاد فرمایا وَابْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُمَا، اے اللہ جو انہیں ناپسند کرتا ہو، جو ان سے راضی نہ ہو تو اسے بھی راضی نہ ہو، اسے بھی پسند نہ فرما۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، حدیث صحیح ہے، روایت میں موجود ہے، صاف لفظ میں اعلان ہے، مگر دیکھنے والے کو دکھائی دیتا ہے اور بینائی رکھتے ہوئے بھی بہت لوگوں کو دن میں ہی سورج نظر نہیں آتا۔ اللہم احب من احبہما، اور ایک دوسرا واقعہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کاندھے پر سوار ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیے جا رہے ہیں، صحابی رسول نے دیکھ کر کے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا رشک کی بات ہے، کتنا اونچا نصیبہ ہے، نعم المرکب، کیا ہی بہترین سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھا ہے، حضرت شہید اعظم گلگوں قبا امام حسین سید الشہداء سوار ہے، دنیا میں بھلا کوئی اس سے بہتر سواری ہو سکتی ہے کیا؟ جنت میں کوئی اس سے بہتر سواری ہو سکتی ہے؟ دیکھ کر دل میں رشک پیدا ہوا اور عرض کر دیا نعم المرکب، کیا ہی بہترین سواری ہے۔ میرے مصطفیٰ خاموش نہ رہ سکے، تمہیں میری بہتری تو نظر آتی ہے، حسین کا مقام نہیں نظر آتا، میری نگاہیں حسین کے بلند رتبے کو دیکھ رہی ہیں۔ وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، تمہاری زبان میں مرکب اچھا ہے اور ہماری زبان میں یہ سوار اچھا ہے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ